السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت ابو عامر اشعرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے اور آپس میں حسد کر کے کشت و خون کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بارے میں اگر مجھے کوئی خوف تھا، کوئی خوف ہے، تو وہ اس بات کا ہے کہ میری امت میں مال بہت زیادہ ہو جائے، مالدار ہو جائے، اور پھر حسد کرنے لگے ایک دوسرے پہ کہ یہ مالدار ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، وہ مالدار ہو گیا، پھر وہ حسد کر کے ایک دوسرے کے اوپر جھگڑا کرے، اور وہ جھگڑے کی نوبت انہیں خون ریزی تک پہنچا دے۔ تو سرکار فرماتے مجھے اس بات کا ڈر ہے کیونکہ میری امت حسد میں پڑے گی اور یہ کام کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسد کا سبب، حسد کی وجہ، کارن، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کی کثرت بیان فرمایا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ حسد کی جو وجہ ہے کہ حسد کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ مال کی کثرت، یعنی مال زیادہ ہونا۔ مثال کے طور پر ہم دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں یا دو ہم نشی ہیں، اس میں سے ایک کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو دوسرا حسد کرنے لگ جاتا ہے، یار اس کے پاس اتنا مال ہو گیا، یہ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ حسد اس کو دشمنی تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہ دشمنی ایسی ہو جاتی ہے کہ آج کے دور میں کہ وہ پھر ایک دوسرے کی بربادی کو چاہتے ہیں، وہ برباد ہو جائے، یہ ہو جائے، یعنی کسی بھی طریقے سے پھر وہ حسد کرنے والا سامنے والے آدمی کو بربادی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حسد کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ حسد کے سبب آپس میں خون خرابہ ہوگا، چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس چیز کا خوف تھا، کیا وہ آج اس امت میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ نظر آ رہا ہے، لوگ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ پڑھتے ہوں گے ہر جگہ پہ انٹرنیٹ اور دیگر تمام خبروں کے ذریعہ آپ تک خبر پہنچتی ہوگی کہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا، زمین کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے۔ اب یہ پہلی بات تو مذہب اسلام میں، شریعت مصطفیٰ میں خون کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ کسی کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے اور سرکار علیہ السلام نے بہت اس پر مذمت فرمائی ہے کہ آپ کسی انسان کا اتنی آسانی سے قتل کر دو گے، ایک جان کو اتنی آسانی سے آپ ختم کر دو گے۔ یعنی جان کا خاتمے کے لیے مذہب اسلام نے ہم کو اور آپ کو روک دیا ہے، اتنی اہمیت بتائی۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھو، یعنی کسی کو قتل کرنے والے پر اللہ نے اتنی لعنت فرمائی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں، حدیث پاک میں آپ دیکھیں۔ لیکن اب یہ حسد اور جلن اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کرنے کو تیار، اور تیار نہیں، بہت سارے لوگ کر بھی دیتے۔ اچھا مان لو قتل نہیں کرتے تو ایسی دشمنی اور ایسی بغاوت پر آ جاتے کہ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہے، دونوں کے ساری چیزیں ایک ہے، لیکن وہ اتنے دشمن سخت ترین بنے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ اچھا پھر آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے وہاں معاشرے میں، سماج میں یہ ہو رہا ہے، اب وہ حسد جلن دونوں کو اتنا برباد کر رہی ہے کہ وہ دیکھا کہ اس نے شادی میں 5 لاکھ خرچہ کیا، اب میرے پاس نہیں بھی ہوگا تو میں قرض لے کر کے 5 لاکھ کا لا کے کروں گا۔ اب مان لو
کوئی مجھے سمجھانے آئے گا کہ مفتی صاحب 5 لاکھ روپے بہت زیادہ ہے، آپ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ تو میں مجھے کرنا ہے، مجھے بتا دینا اس کو بھی. تو میں بھی کوئی غریب تھوڑی ہوں. شادی اس کا نام تھوڑی ہے کہ مالداری بتائی جائے، آپ کے پاس پیسہ ہے وہ بتایا جائے، اس کا نام شادی تھوڑی ہے. شادی تو ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہم اس میں اپنی دولت بتانے میں لگ گئے. پھر اس کا خلاصہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے. 3 مہینے کے بعد پتہ چلا بھائی آپ کا بچہ کیسا ہے، میاں بیوی اچھے نہیں، اس کی تو 2 مہینے میں طلاق ہو گئی. ڈی جے اتنا بجایا تھا تو اس کی گونج رہے گی نا، 2 مہینے تک گونج بجے گی نا اس کی. ظاہری بات ہے، شیطانی کام، شیطانی اثر. اگر رحمانی کام کرتے تو رحمانی اثر ہوتا ہے کہ نہیں. اب اس کو کیا ہم نے شادیوں کو بھی حسد جلن. اچھا مان لو ابھی حسد اور جلن کے الگ الگ طریقے. ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں سمجھانے کے لیے بس اللہ پاک مجھے بھی بچائے، حافظ صاحب کو بچائے، آپ کو بھی بچائے، حفاظت کرو. جیسے میں اور حافظ صاحب دونوں ہیں، اب ہم سامنے تو یہ دوست ہیں، لیکن ایک حسد، انہوں نے یہ کیا میں یہ کروں گا، انہوں نے وہ کیا میں یہ کروں. سائلنٹ حسد جس کو کہتے ہیں وہ ابھی یہ سلسلہ چلا. سامنے بیٹھیں گے تو ساتھ میں کھائیں گے پیئیں گے، میں بھی کھا رہا ہوں وہ بھی کھا رہے ہیں. مجھے آپ کے دونوں اماموں کی بہت اچھی بات. ہاں ہم تو بہت بھائی جیسے رہتے، لیکن کام حسد والے کر رہے. ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ دیکھو ہر سماج معاشرے میں ہم تو دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. ہمارے اندر ایسا آج تک اتنے سال سے ہم ساتھ میں رہتے لیکن کچھ ہوا نہیں، لیکن کام وہی کریں گے حسد والے. بھلے وہ کہیں گے نہیں، زبان سے اقرار نہیں کریں گے، لیکن ان کی حالات، ان کی پوزیشن، ان کے زاویے، ان کے دکھاوے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حسد ہے. وہ یہ اس نے یہ کیا میں بھی یہ وہ کر رہا ہے، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. پھر مان لو کبھی پوچھا جائے کہ مفتی صاحب آپ نے اتنا بڑا مکان بنایا تو پیسے تھے آپ کے پاس؟ نہیں میں نے لون کرا ڈالی، بھریں گے ہفتے. اب وہ ہفتے بھرنے میں حالت خراب ہو جائے گی. پھر اب کیا کریں گے، اس کو چکانے میں یہ قرضہ لیں گے وہ قرضہ لیں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈالیں گے، اس کی ٹوپی اٹھا کے وہاں ڈالیں گے. پھر پریشانیاں، پھر کتنی پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں. آدمی جھیل نہیں سکتا اس کو، پھر وہ اپنے آپ کو لاچار سمجھنے لگتا ہے. تو یہ ساری جو اتنے سارے پرابلمس جو کھڑے ہوتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے. اب اگر حسد نہیں ہوتی بھائی چلو ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے الحمدللہ اچھی مہمانی کی، اچھا کھانا کھلایا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے پاس ہے جتنا ہے اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ کرنے کی ضرورت. تو یہ جو ابھی جو خرافات جو بڑھ رہے ہمارے اندر، اس کا اصل کارن ایک حسد ہی ہے. آپ گہرائی سے غور و فکر کرنا، حسد ہے. بس ایک دوسرے کو وہ دیکھنے میں دیکھا دیکھی جس کو بولتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی بھی حسد ہے، اس کا نام حسد ہے. چلو انہوں نے اتنا کیا، نہیں آپ ان کو نہیں دیکھیں، ان کے پاس ہے، انہوں نے کیا، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اچھا کھانا کھلایا، لوگوں کو مہمانی کی، انہوں نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دی، ان کے پاس پیسہ، بہت اچھی بات. آپ اتنا کریں جتنا آپ کے پاس ہے. دیکھا دیکھی والا کام، اور یہ دیکھا دیکھی کا نام ہی حسد ہے. بھلے اس کا نام خالی الگ ہے لیکن اس کا خلاصہ نچوڑ دو وہی ہے. بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کے سبب آپس میں خون خرابہ ہوگا. چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا خوف تھا، کیا وہ آج اس امت میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یقیناً آج چند روپیوں کے لیے یا کسی کو ترقی کرتے دیکھ کر یا کسی کے پاس مال کی فراوانی دیکھ کر اسے تباہ اور برباد کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. دیکھا اس بار پیسہ ہو گیا، آپ کچھ بھی کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، یہ خاص کر کے ہمارے اندر تو بہت عام ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں. اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، یا کسی کو کسی بھی پہلو سے اگر ترقی مل رہی ہے تو وہ ترقی نہیں کر رہا، وہ تو محنت ہی کر رہا ہے. باقی حقیقت میں ترقی دینے والا کون؟ اللہ پاک نے. تو اللہ کی نعمت پہ خوش ہو جانے گا کہ نہیں اللہ پاک نے بہت اچھا نواز، اللہ آپ کو اور نوازے اور ترقی دے، اللہ آپ کو ہر مصیبت سے. آپ ایسی دعا کرو. آپ نے سنا اس دن سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تم پر آنے والی مصیبتوں کو پہلے ہی ٹال دے گا.
آپ ایک مرتبہ کسی کے لیے تکلیفوں سے نجات کی آپ دعا تو کرو، سرکار کا فرمان اور حق ہے کہ آپ پر اگر کوئی تکلیف آنے والی ہوگی تو اللہ اسے پہلے ہی ٹال دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کی نعمت پر، کسی کو ملی ہوئی ترقی پر خوش ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال کسی کے پاس مال کی فراوانی دیکھ کر اسے تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور روز بروز یہ امت خون خرابہ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کاش حسد جیسی بدترین بیماری سے آج ہم بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپس میں الفت و محبت نیز اطمینان کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب